بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور ایسا سلام بھیجو جیسا بھیجنے کا حق ہے۔ صلاۃ عربی زبان کا لفظ ہے اور درود فارسی زبان کا۔ عربی لغت میں صاد اور لام کے مادے سے بنے تمام الفاظ کے مفاہیم میں ربط اور تعلق مشترک بات ہے۔ لفظ اعلیٰ دراصل اقراری پروٹوکول ہے، اکرام و تعظیم ہے۔ اللہ نے صرف ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ نبی پر درود اور سلام بھیجو، جبکہ ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا اللہ آپ درود بھیجیں محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ وسیلے کے بغیر اپنے محبوب پر درود نہیں بھیجتا۔ اللہ کا سسٹم پہلے درود شریف اور سلام کا اعمال کرتا ہے اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بے شک تمہارے نام بما شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا مجھ پر احسن درود شریف پڑھو۔ درود پڑھنا اپنی ناتوانی کا اظہار اور خواہش تعلق کی ایک درخواست ہے، اور یہ درخواست بارگاہ نبوی میں بوسیلہ حی و قیوم پیش کی جاتی ہے۔ روز قیامت نامہ اعمال کو وزنی کرنے کا بہترین ذریعہ درود شریف کی تلاوت ہے۔ انسان کو جتنا موقع میسر ہو درود کی تلاوت کرے، نہایت ادب کے ساتھ باوضو اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا جائے اور اپنے اخلاق بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ درود خضری ہے، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وسلم، یا اللہ اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا تعلق جوڑ دے۔ روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا نکاح حضرت بی بی حوا سے کر دیا تو حق مہر کے طور پر اللہ نے فرمایا، اے آدم میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر 5 بار درود شریف پڑھو تو حق مہر ادا ہو جائے گا۔ باب الحوائج حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے شاگرد حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ اے اہل بیت رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرض قرار دیا ہے، اور آپ کی شان کے لیے کیا یہ کم ہے کہ جو شخص آپ پر درود نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو جبرائیل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسی دنیا میں سیدوں کی عزت ہے آسمانوں پر سیدوں کو دکھاؤں؟ پھر جبرائیل علیہ السلام نے فرشتوں کا ایک ٹولہ جنت میں دکھایا جو محمد محمد کر رہا تھا۔ جبرائیل نے عرض کیا، جب سے یہ پیدا کیے گئے ہیں یہ محمد محمد کر رہے ہیں۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنت میں کچھ خوبصورت محلات ہوں گے اور کچھ بدصورت محلات ہوں گے۔ دل سے درود شریف پڑھنے والوں کے محلات خوبصورت اور خانہ پوری کرنے والوں کے محلات بدصورت ہوں گے۔ تمام عبادتیں زمین پر ہیں، اس زندگی میں ہیں، جنت میں نہیں۔ صرف ایک عبادت جنت میں ہے اور وہ درود شریف کا ورد ہے۔ جنت میں بھی جمعہ بازار لگے گا۔ جنتی اس جمعہ بازار میں جائیں گے، وہاں دکانوں پر فرشتے ہاتھوں میں مختلف انبیاء کرام کی تصویریں پکڑے ہوئے بیٹھے ہوں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ۔ دوسرے لفظوں میں بیوٹی پارلر برائے مرد حضرات ہوں گے۔ تصویر حضرت یوسف علیہ السلام، تصویر حضرت سلیمان علیہ السلام، تصویر موسیٰ علیہ السلام، تصویر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ جنتی ہوں گی۔ جنتی پوچھے گا، میری شکل حضرت یوسف کی طرح ہو سکتی ہے؟ تو فرشتہ جواب دے گا، جی ہاں۔ جنتی پوچھے گا، اس کی کیا صورت ہوگی اور اس کی کیا قیمت ہوگی؟
جواب ملے گا 5 بار محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھو اور پھر شیشے میں اپنی تصویر دیکھ لینا۔ حدیث مبارکہ ہے، جو اپنی کتاب میں مجھ پر درود لکھے گا تو جب تک اس کتاب میں میرا نام برقرار و باقی ہے ہمیشہ فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ مرنے کے بعد قبر میں 3 سوالوں کا تذکرہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ میں نہیں ہے۔ بخاری اور مسلم میں لکھا ہے کہ صرف ایک سوال ہوگا، یہ کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دکھا کر بتایا جائے گا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ زندگی میں ان کا نام سن کر کیا کہتا تھا، کیا لکھتا تھا، چہرے کے خد و خال کس طرح ہوتے تھے، یہ قبر میں لازمی سوال ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے والد بزرگوار امام محمد باقر سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے آگے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے بلا شبہ اس نے جنت کی راہ بھلا دی۔ نماز اللہ کے لیے ہے، نماز کے تمام ارکان اللہ کے لیے ہیں، لیکن تشہد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ اگر کوئی السلام علیک ایھا النبی کے بجائے السلام علیک یا رب العالمین پڑھ لے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ نمازی نماز میں جب اتحیات پڑھتا ہے تو رب فرماتا ہے کہ آؤ اللہ کے حبیب سے سلام لو کیونکہ اس کے وسیلے سے یہاں آئے ہو۔ درود شریف دراصل شکر گزاری کا ہی ایک طریقہ ہے، شکر گزاری کا اظہار ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا کہ خود ہر طرح کی تکلیفیں اٹھا کر رب کا پیغام ہم تک پہنچایا۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت زیادہ ذکر کریں گے تبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح معنوں میں پیار کریں گے۔ جس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز حیات کی نقل کر لی، خواہ و جزوی طور پر ہی صحیح، وہ رب کے قریب ہو گیا اور فلاح پا گیا۔ امام ابو عبداللہ محمد بن سلیمان الجزولی اپنے شاگردوں کے ہمراہ ایک مرتبہ ایک گاؤں سے گزر رہے تھے۔ یہ وہی امام محمد سلیمان ہیں جن کے ہاتھ پر 12,500 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ وہ کہتے ہیں ظہر کا وقت ہو گیا، سورج سر پر تھا، پانی کی تلاش کی تو دور ایک کنواں نظر آیا، قریب گیا تو دیکھا کہ ڈول ہے لیکن رسی نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں میری عمر اس وقت 72 سال تھی، میں نے ادھر ادھر دیکھا، اتنے میں ایک 9 سال کی بچی آئی اور مجھ سے کہا کیا بات ہے؟ میں نے کہا وضو کے لیے کنویں سے پانی نکالنا ہے، ڈول ہے مگر رسی نہیں ہے۔ یہ سن کر لڑکی نے کہا اتنی عمر ہو گئی ہے اب بھی رسی چاہیے۔ پھر وہ کنویں کے قریب آئی اور کچھ پڑھ کر کنویں میں اپنا لعاب ڈال دیا، کنویں کا پانی اوپر آ گیا۔ کہنے لگی وضو کرو، جب تک میں کھڑی ہوں پانی کی جرت نہیں کہ وہ نیچے جائے۔ امام جزولی نے وضو کر کے نماز ادا کی، نماز سے فارغ ہوئے تو لڑکی اپنے گھر جا چکی تھی۔ امام صاحب اس کے گھر چلے گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ لڑکی باہر نکلی اور دیکھا اور پوچھا اب کیا پھر پانی چاہیے؟ امام صاحب نے کہا نہیں۔ لڑکی نے پوچھا پھر کیا بات ہے؟ امام صاحب نے کہا اے میری پیاری بیٹی، تم کو اللہ اور تمام پیغمبروں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ مجھے یہ بتا دو کہ تم نے یہ صلاحیت کیسے حاصل کی؟ لڑکی نے جواب دیا آپ نے اتنی بڑی قسم دی ہے تو سنیں، میں فلاں درود شریف کا ہمیشہ ورد کرتی ہوں، اس درود کے پڑھنے سے مجھے یہ صلاحیت ملی ہے۔ امام صاحب نے لڑکی سے اجازت حاصل کر لی اور وہ اپنی کتاب دلائل الخیرات میں شامل کیا۔ انتقال کے بعد امام جزولی کو مسجد کے قریب دفن کیا گیا۔ 70 سال کے بعد مراکش کے بادشاہ نے آپ کی نعش کو وہاں سے نکال کر قبرستان ریاض الفردوس میں دفن کیا۔ جب امام صاحب کی نعش نکال لی گئی تو وہ بالکل تر و تازہ تھی، سر اور داڑھی کے بال اسی روز کے بنے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ بعض حاضرین نے چہرہ مبارک کو انگلی سے دبایا تو خون اپنی جگہ سے سرک گیا اور جب انگلی کو ہٹایا تو خون اپنی جگہ پر واپس آ گیا۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے
کوئی دعا شرف قبولیت اور باب اجابت تک نہیں پہنچ سکتی جب تک ہم پر اور ہماری اہل بیت پر درود نہ پڑھا جائے، بلکہ وہ دعا محجوب رہتی ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا، مجھ پر کٹا ہوا درود نہ بھیجا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، کٹا ہوا درود کیا ہے؟ تو فرمایا، اللہم صلی علی محمد کہنا، بلکہ فرمایا یوں کہا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا عقیدت رکھتے تھے، اور غلبہ عقیدت سے شیخ سعدی پر اشعار وارد ہوئے تو 3 مصرے لکھ لیے۔ چوتھا مصرع بھی لکھنا چاہا مگر بات نہ بنی۔ اسی سوچ میں گم رہے اور سخت پریشانی کے عالم میں تھے کہ چوتھا مصرع کیا لکھوں۔ اسی دوران غنودگی والی کیفیت ہوئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سعدی پڑھو، تم نے کیا لکھا ہے؟ تو شیخ سعدی نے عرض کیا، بلغ العلا بکمالہ، بلندیوں تک پہنچے کمال کے ساتھ، کشف الدجا بجمالہ، اندھیروں کو روشن کیا اپنے جمال کے ساتھ، حسنت جمیع خصالہ، حسین ترین ہیں آپ کے اوصاف۔ یہ پڑھ کر شیخ سعدی خاموش ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سعدی کہہ دو، صلو علیہ وآلہ، درود آپ پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ مرکزی کائنات جگر گوشہ رسول سیدہ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی اپنے والد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا کرتی تھیں۔ اے اللہ ان پر درود بھیج جن کی روح محراب ہے روحوں کی اور فرشتوں کی اور کائنات کی۔ اے اللہ ان پر درود بھیج جو نبیوں اور رسولوں کے امام ہیں۔ اے اللہ ان پر درود بھیج جو اہل جنت اور اللہ کے مومن بندوں کے امام ہیں۔ سید الشہداء جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین علیہ السلام سے منسوب درود حسینی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، اول کل شیء واوسط کل شیء وآخر کل شیء۔ صوفی بزرگ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میں نے جو کچھ پایا درود شریف پڑھنے سے پایا۔ عاشق رسول علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ حکیم الامت بننے کے لیے کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ درود پڑھنے سے اجرت ملتی ہے، یعنی 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں، ایک کے بدلے 30 گنا اجرت ملتی ہے اور سلام سے قربت ملتی ہے۔ سلام پڑھنے والوں کو میں جواب دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ناک کے بل گھسیٹا جائے گا جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ روایت کی جاتی ہے کہ ایک شخص نے دوسرے سے 3000 درہم قرض لیا اور 1 ماہ بعد لوٹانے کا وعدہ کیا، مگر 3 ماہ بعد بھی نہ لوٹا سکا۔ دوسرے بندے نے عدالت میں دعویٰ کر دیا اور عدالت سے بھی 1 ماہ کا وقت لیا۔ گھر آ کر بیوی سے کہا، اب کیا کروں؟ تو بیوی نے کہا، درود پڑھو۔ چنانچہ اس شخص نے درود پڑھنا شروع کر دیا۔ 27 روز مسلسل پڑھتا رہا۔ 28ویں رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ صبح اٹھ کر بادشاہ کے وزیر علی بن عیسیٰ کو ملا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہا کہ میری مدد کرو، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے۔ اس نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ دلیل دو۔ تو اس شخص نے جواب دیا کہ حضور پاک نے فرمایا ہے کہ علی بن عیسیٰ مجھ پر ہر روز نماز فجر کے بعد بات کرنے سے پہلے 5000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے۔ ہم نے قبول کیا۔ یہ بات سن کر علی بن موسیٰ زمین پر گر گیا اور کہا، اس راستے پر قربان جہاں سے تم گزر کر آئے ہو تمہارا قرضہ کتنا ہے؟ اس نے کہا 3000 درہم۔ علی بن عیسیٰ وزیر نے 9000 درہم دیے اور کہا 3000 درہم تمہارا قرضہ، 3000 تمہارے بچوں کا خرچہ اور 3000 تمہارا ہدیہ ہے کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لائے ہو۔ 3 روز بعد قاضی کی عدالت میں وہ شخص پیش ہوا، مدعی بھی موجود تھا۔
3000 درہم دیے۔ قاضی نے پوچھا کہاں سے لیے؟ تو اس نے جواب دیا وزیر علی بن عیسیٰ سے پوچھ لیں۔ وزیر کو بلوایا گیا، وہ آ گیا۔ اسے دیکھ کر وزیر نے اس شخص کے ہاتھ چومے اور ساری تفصیل قاضی صاحب کو بتائی۔ یہ سن کر قاضی صاحب اٹھ کر گھر گئے اور آ کر 3000 درہم اسے دیے کہ مجھے بھی اس سعادت میں شامل کر لو۔ یہ سارا ماجرا دیکھ کر مدعی نے 3000 اسے واپس کر دیے اور کہا مجھے بھی شامل کر لو۔ الغرض درود شریف کی برکت سے درود شریف کے صدقے میں وہ 12000 درہم لے کر گھر واپس آ گیا۔ بین الاقوامی روحانی اسکالر خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی ایسی برگزیدہ ہستی ہیں کہ اللہ خود اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور ساتھ ساتھ مومنین کو بھی، یعنی ایمان والوں کو، یقین والوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ یہ ایک واحد عبادت ہے جو اللہ اور اس کے فرشتے اور ایمان والے کرتے ہیں، اور اس کی قبولیت میں بھی کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں وقت، زبان، مقام، تکرار کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اپنی کتاب جنت کی سیر میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک روز دوران مراقبہ میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں داخل ہوا۔ ذرا آگے بڑھا تو دروازہ بند نظر آیا۔ دروازہ کھولا گیا، اندر گیا، وہاں ایک شخص بیٹھا ملا۔ اس مرد خدا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی طرف اشارہ کیا۔ میں انتہائی بے قراری کے عالم اور نہایت والہانہ انداز سے آگے بڑھا۔ روضہ اطہر کی جالیوں کو ہاتھوں سے چھوا اور آنکھوں سے بوسہ دیا اور اپنی خوش نصیبی پر نازاں ہوا کہ اللہ نے دیار حبیب کی زیارت نصیب فرمائی۔ اب میں جس طرح چاہوں اپنے آقا و مولا کے حضور سجدہ غلامی پیش کر سکتا ہوں۔ پھر کیف و مستی سے سرشار آقائے دو جہاں کی قربت سے آشنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے دائیں جانب بیٹھ گیا۔ معلوم ہوتا تھا کائنات کے اندر موجود پورا گداز میرے دل میں منتقل ہو گیا ہے۔ نہ جانے اتنا رونا کہاں سے آ گیا۔ روتے روتے ہچکی بن گئی۔ ایسا لگتا تھا کہ آنکھوں کے ذریعے آنسوؤں کی آبشار گر رہی ہے۔ اس سارے عرصے میں اللہ سے دعا مانگتا رہا، یا اللہ میرے پروردگار، میرے اور تمام مخلوق کے خالق، میں آپ کا بندہ ہوں، آپ خالق ہیں، میں آپ کی مخلوق ہوں، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں میرے گناہ معاف فرما دیجیے۔ بہت دیر تک التجاؤں کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کو چوما، آنکھوں سے بوسہ دیا۔ نظر آیا کہ روضہ اطہر پر اللہ تعالیٰ کے انوار اور تجلیات کا نزول ہو رہا ہے۔ روضہ مبارک کے چاروں طرف فرشتوں کی صفیں سربستہ فخر کائنات حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام بھیج رہی ہیں۔ فرشتوں میں سے روشنیاں پھوٹ رہی ہیں۔ ان روشنیوں کو مرکری لائٹ سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ ایسا منظر تھا کہ چاندی میں دھلی ہوئی مجسم صورتیں صف بہ صف کھڑی ہیں۔ ادب و احترام کا یہ عالم تھا کہ فرشتے سر جھکائے تقریباً رکوع کی حالت میں ہیں۔ جب اللہ کی یہ برگزیدہ نوری مخلوق فرشتے یک زبان ہو کر یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک کہتے تو دل کے تار جھنجھنا اٹھتے، زمین اور آسمان اور کائنات سمٹی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو درود پاک پڑھنے اور اس کے فیوز و برکات سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا تعلق بھی اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑ دیں۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔